سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد خواتین نے کچن کا رخ کر لیا ہے۔ خواتین کی جانب سے ناشتے میں مزیدار کلیجی بنانے کی تیاری جاری ہے۔ بات کریں گے ہماری نمائندہ آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آئمہ۔ جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد مرحلہ آتا ہے مزیدار پکوان بنانے کا۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک فیملی کے ساتھ جہاں خالہ اور بھانجیاں جو ہیں وہ صبح کے ناشتے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے صبح کے ناشتے کی تیاری میں کیا کیا چیزیں بنانے کا اہتمام کیا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی، سب کی فرمائشوں کے ساتھ میں نے جو ہے اسپائسی کلیجی کا آج اہتمام کیا ہے، اور صبح کے ناشتے میں کلیجی بناؤں گی جو کہ اسپائسی ہوگا۔ میری بھانجیوں نے اور سب نے یہی فرمائش کی تھی، اور ناشتے کے بعد پھر جو ہے جو بھی ہوگا اس طرح سے۔ جی تو یہ بتائیے گا کہ ناشتے کے بعد آپ کا کیا بنانے کا پلان ہے؟ دوپہر کے کھانے میں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ دوپہر کے کھانے میں سب کو میرے ہاتھ کی بریانی اچھی لگتی ہے، تو دوپہر کے کھانے میں انشاءاللہ بریانی، اور پھر رات کو انشاءاللہ پسند ہے۔ جی بالکل، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بھانجی بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنی خالہ کی کس طرح سے ہیلپ کروا رہی ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہم نے صبح قربانی کی اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جلدی سے کلیجی لے آؤ تاکہ ہم ناشتے میں کلیجیاں کھائیں، اور کیا نام ہے، اپنی خالہ کے ہاتھ کی اسپائسی سی، اور وہ بہت مزے کی کلیجی بناتی ہیں، اسی لیے۔ جی بالکل، میرے ساتھ ایک اور بھانجی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید کے روز جو ہے ان کے کیا کیا پلانز ہوتے ہیں، یہ کیا کیا کرنے والی ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کے کیا کیا پلانز ہیں، آپ کیا کیا کرنے والی ہیں آج؟ ہمارے آج یہ پلانس ہیں کہ فی الحال ہم ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنے بابا کے ساتھ گوشت بانٹنے جاؤں گی اور سب سے عید ملوں گی، اور رات کو شاید باربیکیو بھی ہو میرے کزنس کی طرف، تو ہم وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ عید کے دن ہے تو کوئی نہ کوئی دعوت تو آتی ہی رہتی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو خالہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے دن میں جو ہے بریانی بنائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ رات میں وہ پسندیں بنانے کا اہتمام کریں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی بھانجی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے اپنے بابا کے ساتھ گوشت بانٹنے جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا رات کے وقت باربیکیو کا پلان ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ملک کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے فورسز کے افسران اور اہلکار کی فیملیز اپنے پیاروں کو عید کے موقع پر کتنا یاد کرتی ہیں، ہمارے نمائندے شاہ رخ شاہ وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں عید قربہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہے، اور اس وقت عید قربہ کے حوالے سے جو جانوروں کی سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور ایسے میں جو شہداء ہیں فورسز کے، چاہے وہ رینجرز ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ فورسز کے جو جوان اہلکار ہوں، ان کو بھی اس جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس موقع پہ ہم جو ہے وہ رینجرز کے جو شہداء ہیں DSR فیاض صاحب، ان کے جو ہے وہ گھر پہ موجود ہیں، اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کی خوشیاں شہداء کی جو گھر والے ہیں، ایک اعزاز ہے شہداء کا، کیا کہیں گی فیاض صاحب؟ DSR جو شہداء ہیں ان کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے عید کے دن؟ عید کے دن کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے، بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اچھی سے اچھی قربانی کی ہے، منڈی جایا کرتے تھے ہر دفعہ پوری فیملی، اور عید پہ بہت اچھے دن گزرے بابا کے ساتھ۔ آپ کیا کہو گی؟ آپ کیونکہ شہید ہیں، وہ تو شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، تو کیا کہو گی آپ بابا کے حوالے سے؟ بابا کے بغیر مزہ نہیں آتا بالکل بھی، بہت یاد آتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہیدوں کی یادیں دلوں میں بسی ہیں، وفائیں شہیدوں کی یاد آ رہی ہیں۔ بابا روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بابا ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ بابا روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بابا ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ بابا ہیں تو گھر میں سکون و آرام ہے، بابا ہیں تو سارے کھلونے اپنے ہیں، بابا ہیں تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جو ان کے بچے ہیں شہید DSR فیاض صاحب کے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے اگر ہم گھر کے چیزیں دکھائیں تو ان کی تصویر بھی یہاں پہ جو ہے وہ گھر پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ DSR صاحب کی جو وردی ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور بچے کافی عید کے موقع پہ جو ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عید کا دن ہوتا ہے بابا جو ہے وہ ان
کو منڈی لے کے جاتے تھے اور جو جانور ہے اس کی خریداری کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے، تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، مگر جو شہداء ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جو شہید ہیں وہ جو ان کے بابا شہید ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ جی، پولیس چیف کی جانب سے اہلیان کراچی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ جاوید عالم اوڈھو کا اظہار قربانی کا روز خاندان، پڑوسیوں اور احباب کے ساتھ منانے کا پیغام ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت اور مقدس دن پہ میں تمام اہل وطن کو، بالخصوص اہل کراچی کو عید کی مبارکیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے اور اہل وطن کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ سنت ابراہیم کے مطابق ایک ایثار و قربانی کا دن ہے، جس میں ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک، وطن، شہریوں کی آسانی اور ان کی سہولت کے لیے کسی بھی قربانی سے ہم نہیں چوکیں گے۔ آج کے دن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کا احساس کریں اور محبتیں بانٹیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان ہزاروں شہیدوں کی قربانی جو کہ ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے، اس کو یاد کریں اور ان کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اپنا ایک اظہار کریں، اور اس عید کو جتنا ممکن ہو سکے پرامن طریقے سے اپنے خاندان اور اپنے پڑوسیوں اور دوسرے احباب کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی ہے۔ بہت بڑی آزمائش اور حکم خداوندی کی اطاعت کی ایک تاریخ، ایک مثال، اس کو آج کے دن یاد کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ یہ وطن پاک اسلام کے نام پر ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے۔ آج پاکستان بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے۔ یہ آزمائش وطن پاک کے نہیں، بسنے والے تمام افراد کی ہے۔ دعا کریں آج کے دن کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس آزمائش سے نکلنے کا موقع ملے اور ہم پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا سکیں، اس مقصد تک لا سکیں کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ آج ہمارے ساتھ حق پرست عوامی گورنر بھی موجود ہیں۔ ہم نے جس طرز سیاست کی بنیاد پاکستان میں رکھی تھی، آج ہمارے گورنر کے ذریعے عوام کے درمیان رہ کر وفاق کے اس نمائندے نے جس طرح خود کو اس منصب کے اہل بنایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اور یہ منصب ان کی روایات کو پورے پاکستان تک پھیلائے گا۔ میں ایک بار پھر یہ عزم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو واحد راستہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام بسنے والوں کو جب تک برابر کا وفادار، برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مجھے یہاں موقع دینے کا، آپ سب کا آنے کا شکریہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسولی نے دعویٰ کیا ہے کہ مرتضی وہاب صرف 30% کراچی کے میئر ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کراچی کو 12 سالوں سے نظر انداز کیا گیا، اب دیکھنا ہے کہ نو منتخب میئر ملک کے معاشی ہب کا پہیہ کیسے چلاتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ اس شہر کے لیے کھویا ہے۔ یہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا، یہ شہر جو معیشت کا شہر تھا، اسے پچھلے 12 سالوں سے اگنور کیا گیا ہے۔ کراچی کے کسی کام کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو اب میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ یہ صرف بلدیہ عظمیٰ کے ہی میئر ہیں، کیونکہ صرف 30% کراچی ان کے پاس ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ کراچی کے میئر بنے اور کراچی کے بیٹے بنے،
आज इनको मौका मिला है। हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास, क्योंकि हम सब कोलिशन में भी हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, अब हम देखते हैं कि किस तरह और किस स्पीड से काम होंगे और इंशाल्लाह होने चाहिए, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कराची वाले बड़े अरसे से चाहते हैं कि काम हो। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलजुल कर इस शहर की, इस सूबे की और इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान के माशी हालात आप सबके सामने हैं, लेकिन आज ये शहर जिस तरह हमेशा से पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंजन बनता रहा है, उस पूरे पाकिस्तान के लिए वसाइल का ज़रिया बनता रहा है, आज भी इसी शहर कराची के टैक्स से तकरीबन पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि इस शहर के लिए भी कुछ करें। ये शहर और इस शहर के रहने वाले लोग मायूस हो रहे हैं। आप ये जानिए कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईद से एक दिन पहले ही 25,000 लोग राशन के लिए लाइन में लगे हैं। तो ये एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के लिए कि कराची की तरफ ख़ास नज़र करम की ज़रूरत है। 5 रोज में 1 लाख टन से जायद कचरा उठाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये दावा है। बुग़्ज़ की ऐनक पहने अफराद को शरारतें छोड़ने का मशवरा भी दिया है। कहते हैं अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होगा, खामोशी से काम करने पर यकीन रखते हैं। हाफिज नईम अपोजिशन लीडर हैं, वो हमसे कभी मुतमईन नहीं होंगे। आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 30% कराची तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटे, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनकिसारी के साथ। बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटे। देखिए हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएंगे।
सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन और अफसरान को यूटिलिटी अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक के मुलाजमीन को 6,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 9 से 15 तक के मुलाजमीन को 9,000, जबकि ग्रेड 16 वालों को 10,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 के अफसरान को 18,000, ग्रेड 18 वालों को 22,500 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 19 के अफसरान को 30,000 और ग्रेड 20, 21 और 22 वालों को 60,000 अलाउंस दिया जाएगा।